کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے۔ اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو، اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا۔ ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو؟ پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا، کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی؟ میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو، بالکل کرو، آپ کے پیر اس قابل ہیں۔ سرکار غریب نواز نے یہی فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو، پیروں کی خدمت کرو، کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو؟ غریب نواز کیا فرماتے سنو، غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے، یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا، بے اوقت کر دیا میری نیکیوں کو، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی، یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ اللہ اکبر، بیوی کے بہکاوے میں آ کر، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، سسرال میں جا کر کے بسنے والوں، جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی، میرے ابا، میری امی، میرے ابا، اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو۔ سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے۔ ہوگا لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں، ایک ماں باپ کا گستاخ، ایک بزرگوں کا گستاخ۔ ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک شخص نے، بوڑھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو دو تماچے مارے، تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو دو گالوں پہ مار رہا ہے۔ اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک مارا تھا، اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدتر
ترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ وہ ہے وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت۔ مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے۔ سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، با اخلاق ہیں، صفات ہے۔ سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت۔ معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں، اس لیے۔ اور بھی لوگوں کو ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے، اور ان کی ناک بہ رہی